آج ہم آپ کو ایک سنی لڑکے سے ملائیں گے جو آپ کو شام غریبہ کی رات کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائے گا۔ وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ شام غریبہ کی رات کو کیا ہوتا ہے، شام غریبہ کیا ہوتی ہے، کیا لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور جو لوگ شام غریبہ کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے شام غریبہ کے بارے میں غلط باتیں بتائی گئی تھی جو میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے میں نے طے یہ کیا کہ میں اس دفعہ شام غریبہ کی رات کو خود امام بارگاہ جاؤں گا اور حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ عاشوراء کا دن ختم ہوتے ہی میں شام کو امام بارگاہ پہنچ گیا۔ وہاں پہ موجود منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ میں نے جو وہاں دیکھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو میں نے سنا تھا۔ وہاں پہ موجود لوگوں نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے۔ امام بارگاہ میں جانے کے دو راستے بنائے گئے تھے، ایک میں سے عورتیں داخل ہو رہی تھیں اور دوسرے دروازے سے مرد داخل ہو رہے تھے۔ اس طرح صحن بھی دو طرح کے تھے، ایک میں مرد حضرات بیٹھ کر مجلس عظات سن رہے تھے اور دوسرے میں عورتیں سن رہی تھیں۔ شام غریبہ کی رات کے متعلق جو بھی نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ایسا صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ شیعوں کے پاس نہ جائیں اور حقیقت کا انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس نہ جائیں تو ہم حقیقت کا کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس رات کے متعلق جو بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ بالکل غلط اور من گھڑت۔ یوم عاشوراء کا سورج ڈھلنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو شام غریبہ کہتے ہیں، یعنی یہ 11 محرم الحرام کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں اور کچھ موم بتیاں جلا کر کربلا کے شہیدوں اور قیدیوں کو خراج تحسین پیش کی جاتی ہے۔ اس رات کو وحشت کی رات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 10 محرم کا سورج غروب ہونے کے بعد تک تمام اس رات کو وحشت کی رات بھی کہا جاتا ہے کیونکہ 10 محرم کا سورج غروب ہونے کے بعد سوائے امام زین العابدین کے کربلا میں تمام مرد شہید ہو گئے تھے اور باقی صرف بچے اور عورتیں رہ گئی تھیں جن کو قید کر لیا گیا تھا۔ 10 محرم کے بعد سادات کے خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی اور خیموں کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس جنگ میں امام حسین علیہ السلام کا 6 ماہ کا بیٹا حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ حقیقت میں معرکہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی اور اگر امام حسین علیہ السلام یزید سے یہ جنگ نہ کرتے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا، کیونکہ یزید ایک شرابی اور زانی انسان تھا جو غیر شرعی چیزیں اسلام میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ قیامت تک یزید پلید تک لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام بھیجتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔